بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 153واں دن 3 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کو عظیم فتح کی خوشخبری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان حدیبیہ کی صلح اور معاہدے پر دستخط ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ پر بہت دشوار گزرا۔ بالآخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حالات کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا آپ ہی سر منڈوا لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے سر منڈوا لیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا۔ 3 روز حدیبیہ میں قیام کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس معاہدے کی شرطوں کو اپنے لیے بے عزتی کا سبب سمجھ رہے تھے، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس معاہدے کی وجہ سے کفار مکہ کاروبار کے لیے مدینہ آتے جاتے تو مسلمانوں کے اخلاق، نیکی، اخلاص و مہمان نوازی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے شمار لوگوں نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے دوران اسلام قبول کر لیا۔ الغرض، اس معاہدے سے اسلام کے آگے بڑھنے میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین کا نشیب و فراز۔ زمین کے فرش پر غور کرو، اللہ تعالی نے کتنے بہترین انداز میں اس کو بچھایا ہے، جس پر اللہ کی لاکھوں مخلوق بسیرا کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ کی عجیب حکمت کہ اس زمینی فرش کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے تھوڑا اونچا رکھا تاکہ پانی ایک طرف سے بہ کر دوسری طرف جا سکے اور اس طرح مخلوقات کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے، اور آخر میں وہ پانی سمندر میں جا کر گر جائے۔ اگر زمین ایک طرف سے اونچی اور دوسری طرف سے نیچی نہ ہوتی تو پانی زمین پر جمع ہو کر اس کو سمندر بنا دیتا، چلنا پھرنا بھاری ہو جاتا اور کام کاج ٹھپ پڑ جاتا، جیسا کہ سیلاب کے زمانے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تیز رفتاری سے چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو چستی سے چلتے، سستی سے نہ چلتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سورہ اخلاص کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ماتحتوں پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق اپنے ماتحت کو مارا تو اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن قید کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ سب سے زیادہ خوف کی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکات کو ظاہر نہ کر دے۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ جن کے اثرات سے حفاظت۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک مکار جن پریشان کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر علمی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما ذرأ فی الارض ومن شر ما یخرج منها ومن شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالی نے میری وہ پریشانی ختم کر دی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں قلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے بیت اللہ جا رہے ہوں۔